کہ جنہوں نے اس سارے معاملے میں میری مکمل رہنمائی فرمائی. اور جناب اسپیکر، بلا شبہ ہمیں اس موقع کے اوپر ہمیں ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا، تمام صحافتی اداروں، تنظیموں، پریس کلبس اور سول سوسائٹی کے ان آئین پرستوں، خوف اور لالچ سے بے نیاز ان افراد کو، ان جماعتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی ہمیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس وقت آئین اور قانون کا پورا ساتھ دیا اور یہ جمہوری عمل کو آگے بڑھنے میں پوری مدد کی. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک بھر کی وکلا برادری، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سمیت تمام بارز کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس بیٹل میں ہراول دستہ تھے اور انہیں ہر جگہ انہوں نے پوری طرح رہنمائی کی. اور جب موقع ملا تو پھر وہ سپریم کورٹ میں آج خود انہوں نے پٹیشن داخل کی، سپریم کورٹ نے خود سو موٹو ایکشن لیا. لہٰذا میں پورے ملک میں کہ طول و عرض میں پھیلے ہوئے لاکھوں وکلا حضرات کا میں اپنی طرف سے اور اپنے قائدین کی طرف سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر، میں آتا ہوں بڑے اہم موضوع کے اوپر. میں نے یہ کئی مرتبہ کہا کہ قرض کی زندگی کوئی زندگی نہیں. زندگی وہی ہے انسان جو خود شبانہ روز محنت کر کے خون پسینہ بہائے اور خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. یہی پیغام اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں دیا، یہی سبق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ سے ہمیں دیا، اور یہی قائد اور اقبال کا پیغام ہے. اس کے علاوہ کوئی سر اٹھا کے گلیوں اور محلوں میں چل نہیں سکتا. اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو ایک باوقار اور خود مختار قوم کی طرح رہنا ہے. اس کے بغیر ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکتے. جناب اسپیکر، میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ بے شک ان 4 سالوں میں یہ تمام ساتھی، یہ زوماں ان کی بیٹیاں، ہماری بہنیں بیٹیاں جو یہاں بیٹھی ہیں، اور یہ سب یہاں پر لوگ جنہوں نے جیلیں اپنا برداشت کی اور جھوٹے مقدمات یعنی چرس اور بھنگ جیسے جھوٹے مقدمات بنائے گئے. بتائیے کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ خداداد ملک پاکستان میں اس طرح کی ظلم اور زیادتی اور چیرہ دستی ہوگی؟ مگر یہ ہوا، اور کس کی ناک کے نیچے ہوا، کس کی حکومت کے نیچے ہوا جو کہتا تھا کہ میں ایک نیا پاکستان لے کے آؤں گا جہاں پر انصاف کا بول بالا ہوگا. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ہر لحاظ سے اس قوم کا احترام کرنا ہوگا اور ان کا محافظ بننا ہوگا. نہ کوئی غدار ہے اور نہ کوئی غدار تھا. جناب اسپیکر، اور میرا ماننا ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کی جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے، معیشت کو آگے بڑھانا ہے، تو پھر ڈیڈ لاک نہیں، ڈائیلاگ سے کام لینا پڑے گا. پھر جناب اسپیکر، زخم کو اوپر مرہم رکھنا پڑے گا. پھر مخاصمت سے نہیں، مفاہمت سے کام لینا پڑے گا پاکستان کے وسیع تر مفاد میں، اور تقسیم نہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ تفہیم سے کام لینا پڑے گا. یہی ابدی پیغام اقبال نے دیا تھا، یہی پیغام حضرت قائد اعظم نے دیا تھا. اور جناب اسپیکر، تبدیلی باتوں سے نہیں آتی. اگر باتوں سے تبدیلی آنی ہوتی تو 4 سال میں تبدیلی کی ہوا ہمیں اس دنیا کے سب سے شاندار ترقی یافتہ ملک میں بدل دیتی. خدا جانے یہ کیسی تبدیلی کی ہوا چلی کہ ہر چیز برباد ہو کے رہ گئی، معیشت تباہ ہو گئی، معاشرہ تباہ ہو گیا، اور معاشرے کے اندر زہر گھول دیا گیا، جس کو میں آپ کو عرض کرتا ہوں جناب اسپیکر، اب سال لگ جائیں گے اس زہر آلودہ پانی کو صاف کرنے کے لیے، کئی سال لگ جائیں گے، اور وہ اس کے بغیر نہیں ہوگا
کہ ہم میں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہوگا تو ہم دوبارہ اس ملک کو اس کے اصل منزل کی طرف ہم لے کے جائیں گے، وگرنہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر مشکلات، مایوسی خدا نخواستہ ہمارا مقدر ہوگی۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر، ہماری ملکی معیشت اس وقت انتہائی گمبھیر حالات میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ کل اور آج جو اسٹاک ایکسچینج اور ڈالر کے نیچے جانے میں اور روپے کے اوپر جانے میں اس مالک کا خاص کمال مہربانی ہے، اور یہ اتفاق اور اتحاد ان لیڈرز کا ہے، ان لوگوں کا ہے جنہوں نے آج ڈوبتی ہوئی کشتی کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہارا دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں انت تک محنت کرنا ہوگا، ہمیں خون پسینہ بہانا ہوگا۔ یہ میں اپنے چھوٹے بھائی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے، مولانا اسد صاحب سے، اور جناب خالد صدیقی صاحب سے، اور اپنے بہت محترم بھائی جناب مینگل صاحب سے، اور جناب علی نواز شاہ سے، ان سے پہلے کو بیٹھے ہیں، علی نواز شاہ صاحب بیٹھے ہیں، مکشی صاحب بیٹھے ہیں، میرے بھائی حیدر ہوتی صاحب بیٹھے ہیں، اور میرے بھائی داور صاحب بیٹھے ہیں، اور بگٹی صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اور بالکل ہم میں اتفاق ہے، اگر ہم نے اس ملک کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانا ہے اور دریا کے پار لگانا ہے تو خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ کارگر نہیں ثابت ہو سکتا ماں سوائے اتحاد، 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 محنت، محنت اور محنت کے۔ اور اس کے لیے ہم سب اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائے، انتہائی عاجزی سے اس کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمت دے کہ ہم کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں، اور انشاءاللہ یہ حالت صورتحال بہت خراب ہے، لیکن اس مالک نے چاہا تو انت تک محنت سے یہ صورتحال ضرور بدلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ پیغام پنہا ہے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے۔ اس نظام زر کو جو ابھی دفن ہو چکا ہے، اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے۔ ان اندھیروں میں بھی جو انہوں نے 4 سال میں پیدا کیے ہیں، ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ اور جناب اسپیکر، یہ پتہ ہے سب کو، پلیز ذرا بات کرنے دیجیے۔ جناب اسپیکر، آپ چاہتے ہیں کہ یہاں آپ نہیں چاہتے کارروائی چلے، پلیز آپ نہیں چاہتے کارروائی چلے؟ جی آنریبل پرائم منسٹر۔ اور اس بند کا آخری شعر ہے کہ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے کہ میں 300 ارب ڈالر لے آؤں گا، اور میں 1 روپیہ اپنا تیل کی قیمت اوپر جائے گی تو اس وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، IMF کے پاس نہیں جائیں گے، مر جائیں گے۔ تو پھر اگر خواہشوں کو خوبصورت شکل دینی تھی تو وہ اس شعر میں پنہا ہے کہ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے، خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے، اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ جی کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے کوئی فرمایا آپ نے؟
جی آپ نے کچھ فرمایا آپ نے؟ نہیں آپ بات کیجیے. جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہے کہ اسی جی آپ کو یاد ہے کہ اسی فلور پر فرق یہ تھا کہ اس دن میں یہاں پر تھا اور سابق وزیر اعظم یہاں پر تھے، اور میں نے کہا تھا، اور آپ اس بات کے گواہ ہیں، پورا ایوان گواہ ہے، میں نے جی پلیز. میں نے میثاق معیشت کی پیشکش کی تھی بڑی سوچ سمجھ کے، مگر اس کا جو حشر ہوا جناب اسپیکر، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کو پایا حقارت سے نہ ٹھکرایا جاتا تو آج پاکستان کی معیشت کا اتنا برا حال نہ ہوتا، اور پھر اس سے اگلے سال پھر میں نے دوبارہ میثاق معیشت کی پیشکش کی، اس کا بھی حشر نشر وہی ہوا جو میں نے ایک سال پہلے کیا تھا. اور جناب اسپیکر، میں آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اگر ان میں جذبہ ہوتا، اگر ان میں پاکستانیت کا جوش ہوتا، اور اگر یہ زوم میں اور اپنے ایک ایروگنس میں نہ ہوتے تو اس پیشکش کو قبول کرتے تو آج کریڈٹ ان کو ملتا، پاکستان آگے جا رہا ہوتا، اور آج لاکھوں لوگ آج بے روزگاری کے کنویں میں دھکیلے نہ جا رہے ہوتے. بہرحال وہ جناب اسپیکر وقت گزر گیا، مگر میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کن حالات سے دوچار ہے. جناب اسپیکر، دل پر آپ دل تھام لیجئے گا، کیونکہ یہ فیکٹس ہیں، میں ان کو نہیں چھپا سکتا، قوم کو یہ فیکٹس مجھے آج بتانے ہیں. پاکستان بدقسمتی سے رواں مالی سال میں تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ خسارہ کرنے جا رہا ہے، بجٹ ڈیفیسٹ. اندازہ کیجئے 74 سالہ تاریخ میں سب سے بڑا بجٹ ڈیفیسٹ ہونے والا ہے. تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہونے والا ہے. اور جو کرنٹ اکاؤنٹ جس کو جاری کھاتوں کو اردو میں کہتے ہیں، بدقسمتی سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی تاریخ کا سب سے بڑا خدا نخواستہ ہونے جا رہا ہے. مہنگائی اپنے عروج پر ہے، 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور 2 کروڑ لوگ خط افلاس سے نیچے دھکیلے جا چکے ہیں، اور 1 کروڑ 35 لاکھ جن اس اس وقت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف فلور آف دا ہاؤس پہ منتخب ہونے کے بعد اپنا پہلا خطاب کر رہے ہیں، جو ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے معیشت کے حوالے سے اپنے خیالات کو ایک بار پھر دہرایا، اور میثاق معیشت کی بات کی ہے، جس پہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس پہ پہلے بھی اس پر زور دیا تھا، اور اب بھی ہماری ترجیح معیشت ہی ہوگی. ادا کرنا ہوگا. اس وقت شہباز شریف پونے 4 سال میں جو اشیاء کی قیمتیں جہاں پہنچ گئی ہیں، کچھ سوچ نہیں سکتا تھا. آج ایک عام آدمی کو اپنا جسم برقرار رکھنا محال ہو چکا ہے. جناب اسپیکر، اور تاریخ کے ان پونے 4 سالوں میں جو ابھی میں وہ فگر دوں گا، پونے 4 سالوں میں جو قرضے لیے گئے ہیں وہ ہوش ربا ہے. انسان دنگ نہیں، اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے کہ 3.5 سال میں اتنے کھربوں کے قرضے لیے اور اینٹ ایک نہیں لگی. تختیاں کے اوپر تختیاں لگی گئیں، تختیاں بدلی گئیں، چاہے وہ سندھ کی وادیاں ہیں یا بلوچستان یا KPK ہے یا پنجاب ہے، اپنی طرف سے ایک اینٹ نہیں لگائی. اور جناب اسپیکر، شہید لیاقت علی خان سے لے کر 2018 میں
71 साल में मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने 2018 तक 25,000 अरब रुपए कर्ज लिए थे। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इमरान नियाज़ी की हुकूमत के इस 3.5 साल या पौने 4 साल के 30,000 अरब रुपए कर्ज लिए थे। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इमरान नियाज़ी की हुकूमत के इस 3.5 साल या पौने 4 साल के इस अरसे में इसमें 20,000 अरब रुपए का इजाफा किया गया है, 20,000 अरब रुपए का, जो कि 80% इजाफा है पाकिस्तान की तारीख के कुल कर्जों का। जनाब स्पीकर, दिल दहल जाता है जब इस तरह की तस्वीर कशी होती है। मैं समझता हूं कि आपको ये भी इल्म है कि पिछले माह हमारे जो वसाइल, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं बड़े स्केर्स, बहुत महदूद, उसमें $500 मिलियन की कमी आई। और गुज़िश्ता इस हुकूमत ने गंदम और यूरिया को स्मगल करवाया और किसान बेचारे पूछते, यहाँ पर किसान बैठे हैं, वो करोड़ों किसान पाकिस्तान में वो मारे मारे फिरते रहे, उनको खाद नहीं मिली। और उनके जो एजेंट्स थे, फ्रंटमैन, उनके जरिए महंगी तरीन खाद उनको दी गई। तो फिर ये कोई खबर नहीं है कि आज जो पाकिस्तान, खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, जो नेट एक्सपोर्टर था गंदम और चीनी और दूसरे अशिया का, आज बदकिस्मती से नेट इंपोर्टर बन चुका है। आटा 35 से 100 रुपये पहुंच गया, चीनी 52 रुपये 2018 में 100 रुपये पे पहुंच गई। मैं क्या क्या आपको यहाँ पर बात करूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर बड़ी अहम बातें करनी हैं। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि इनके दौर में सनतों की चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो गया और लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए और ये लहलहाते खेत ये जर्द पड़ गए। इसलिए मैं आज अपनी तरफ से और इन ज़ौमाओं की हवाले से कहना चाहता हूँ कि आज इंशाअल्लाह हम तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ कर रहे हैं और हम माँओं के, बेटियों के दुख दर्द का मुदावा करेंगे, किसान और मजदूर के पसीने का हक अदा करेंगे। और यही हमें कुरान करीम ने हुक्म दिया है, जनाब स्पीकर, के यतीमों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखो। और यही हमारे नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना है। आज मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि सर विंस्टन चर्चिल ने 1940 में दारुल अवाम में खिताब किया था और ये कहा था कि आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड, टॉयल, टीयर्स एंड स्वेट। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि आज जिस जगह पर माजी की हुकूमत ने मुल्क को छोड़ा है, हमारे पास आंसुओं और आहों और खून देने के अलावा कौम को कुछ नहीं बचा। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरा ईमान है कि अगर हिम्मत होगी, अल्लाह से हम रहम मांगेंगे और मेहनत करेंगे तो ये पाकिस्तान की हालत ज़रूर बदलेगी।